نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں نے کچھ شیطان کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ کے ذہن میں تازہ ہو گیا ہوگا، جس کا خلاصہ اور حاصل یہ تھا کہ شیطان کسی بھی حال میں انسان کا اور خصوصیت کے ساتھ مومنین کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ شیطان ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا۔ نہ صرف یہ کہ نظر نہیں آتا، بلکہ انسان کے رگ و پے میں یہ دوڑتا ہے اور سرایت کرتا ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ شیطان کا ہدف انسان کا بدن نہیں ہے، اس کے اعضاء نہیں۔ نہ وہ کسی کو اندھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کسی کو لنگڑا لولا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ہدف اصلی ہے انسان کی روح اور اس کا قلب۔ یہ اس کا نشانہ ہے کہ روح مردہ ہو جائے، قلب اس کا برباد ہو جائے۔ اس لیے اس کے تمام تر حملے اسی پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی دانا دشمن ہے، بے وقوف نہیں ہے، نادان نہیں ہے، بڑا دانا دشمن ہے۔ ہر انسان کے ساتھ وہ معاملہ اپنی دشمنی کا اس کے مزاج کے مطابق کرتا ہے، اس کے مرتبے کے مطابق کرتا ہے۔ اگر کوئی علم والا ہے تو اس سے معاملہ ایسا ہی کرے گا، اگر کوئی جاہل ہے تو اس سے معاملہ جہالتوں جیسا کرے گا، جاہلوں جیسا کرے گا۔ جو جس مرتبے میں ہے اور جس حیثیت میں ہے، اس کا حملہ اور اس کی واردات اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اہل علم کے سامنے وہ ایسے علمی نکات، علمی دقائق پیش کرتا ہے کہ جس کو جو سمجھ میں آ جاتے ہیں اس کی، اور وہ ان پر عمل کر لیتا ہے۔ حضرات صوفیہ کے ساتھ اس کا معاملہ انہی جیسا ہے۔ جاہلوں کے ساتھ معاملہ اس کا دوسرا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کسی جگہ لکھا ہے اپنے قریبی وطن کا، اپنی قریبی بستی کا، کہ ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، میں اپنے الفاظ میں یہ قصہ سنا رہا ہوں، خلاصہ اس کا قصہ تو بہت لمبا اور طویل ہے، لیکن بزرگوں سے اس کی نسبت نہ تھی، اور شیطان ایسے ہی لوگوں پر حملہ کرتا ہے جو بزرگوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے منسوب نہ ہوں، ان سے تعلق نہ رکھیں۔
کیونکہ ان پر حملہ بہت آسان بھی ہوتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے اگر تعلق ہو تو وہ شیطان کے قید کو اور اس کی سازش کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ واقعہ سناؤں جو حضرت نے لکھا ہے، ایک واقعہ مفتی صاحب کا سنائی دیتا ہوں رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، اور کوئی اس وقت موجود نہ تھا، تو مجھ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے لیے میرا دل چاہا، تو میں نے اس کی ایک تدبیر کی، تاجرانہ تدبیر، کہ آسانی سے میں اس چیز کو دے بھی دوں اللہ کی راہ میں اور میرے اوپر بار بھی نہ پڑے، ایسی تدبیر کی میں نے۔ مگر حضرت تھانوی حیات تھے، میرے دل میں فوراً ہی بات آئی کہ تم اس طریقے سے دو گے اللہ کی راہ میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس میں تو تمہارے نفس کا شائبہ ہے، اپنا دنیا کا فائدہ بھی تم نے تلاش کیا ہے اس میں، لہذا اس طرح نہ دو، بلکہ بالکل خالصاً لوجہ اللہ، دنیا کے کسی فائدے کے بغیر دے دو۔ فرمایا حضرت تھانوی حیات تھے، میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، میرے قلب میں یہ خیال آیا ہے۔ فرمایا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اتنا بڑا مفتی محقق شیخ کے پاس پہنچتا ہے تو فرمایا شیطان کا دھوکہ ہے، پہلے جو خیال تم میں آیا تھا اسی پر عمل کرو، اور یہ سوچو کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس میں ادھر ادھر کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ روک دی، حالانکہ بڑے اچھے انداز میں آئی تھی یہ بات کہ بالکل خالصاً لوجہ اللہ اس کو کرو، لیکن ایک محقق سمجھ گیا۔ ایک اور قصہ ایسا ہی ہے، ایک صاحب نے مجھے خط لکھا، وہ بیچارے ایک جگہ پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے، بہت اچھی ان کو یافت تھی اور بڑی فیس لیتے تھے۔ پڑھانے کے لیے جب گئے تو ان کی عصر کی جماعت فوت ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے، جماعت فوت ہوئی، نماز نہیں، اور وہ بھی اس لیے فوت ہوئی کہ وہ مسجد تلاش کرتے پھرے کہاں ہے، وہ نہ ملی، کہیں دور جا کر ملی، بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ آئندہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس سے تو نماز جا رہی، جماعت جا رہی، پھر یہ کہ اس عرصے میں جو ذکر میں کرتا تھا وہ بھی رہ گئے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا اور کہہ دیا اس سے کہ میں اب نہیں آؤں گا پڑھانے، پیسے بہت اچھے ملتے تھے، ان کا ذریعہ معاش تھا۔ مجھ سے ذکر کیا، خط لکھا مجھے، میں نے کہا بالکل غلط کیا تم نے، بالکل ایسا نہ کرو، پڑھاؤ جا کر، جماعت کا اہتمام کرو، جماعت نہیں جائے گی۔ اور یہ کہ یہ جو تم پڑھاتے ہو کہ یہ ذکر نہیں، یہ انتقال من ذکرین الی ذکرین ہے، یہ انقطاع ذکر نہیں، اس لیے پہلے طریقے پر عمل کرتے رہو۔ اب ان کے سامنے کس انداز میں پیش کیا شیطان نے دیکھی، اور وہ یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑی قربانی دی اور بڑا اچھا کام کیا اللہ کے لیے،
حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی ذریعہ معاش خود عبادت، حلال ذریعہ، حلال معاش کا طلب کرنا خود عبادت، اور پڑھانا خود ذکر۔ تو ایک ذکر سے دوسرے ذکر کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص استغفار کا ذکر کر رہا ہے یا کلمہ طیبہ کا، وہ منتقل ہو گیا درود شریف کے ذکر کی طرف۔ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت یہ اس طریقے سے حملے کرتا ہے۔ میں وہ قصہ عرض کر رہا تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کسی بزرگ سے منسوب نہ تھے اور جاتے بھی نہ تھے۔ ان کا ایک کوئی بے تکلف دوست تھا، وہ ان سے بار بار کہتے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جاہل تھے وہ، بالکل تھے بڑے عبادت گزار۔ لوگ کہتے کہ بھئی اس کو کسی بزرگ سے ملوا دو کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، لیکن وہ تیار نہ تھے۔ ان کے اس خصوصی دوست نے کہا کہ اچھا میں ایک تدبیر کروں گا، ممکن ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ وہ رات کو ان کی چھت کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ صبح کو جب وہ تہجد کے لیے اٹھے، برتن میں پانی لیا اور چلے تیاری کے لیے، تو وہاں سے انہوں نے سلام کیا بدلی ہوئی آواز میں، اوپر سے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں۔ کہ بھئی کیوں آئے ہو؟ بھائی جبرائیل کیوں آئے ہو آپ؟ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت سے خوش ہے، اور اس نے اب تمہارے اوپر سے عبادت معاف کر دی، آرام کرو۔ وہیں پر انہوں نے پانی کا برتن چھوڑا اور جا کر لیٹ گئے۔ اب نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں، نہ کہیں کچھ۔ کیا ہو گیا اس شخص کو؟ اچانک اس میں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی۔ لوگ پریشان ہوئے۔ ایسی تبدیلی آپ جانتے ہیں کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ 2-3 دن تو انتظار کیا، اس کے بعد لوگوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ چل کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے۔ جب جا کر معلوم کیا تو انہوں نے کہا، عابد صاحب نے، کہ میرے پاس جبریل آئے تھے یہ پیغام لے کر اللہ کا، اب میں کیا کروں؟ آرام کروں گا میں۔ جب انہوں نے جواب دیا تو وہ صاحب جنہوں نے یہ تدبیر کی تھی وہ ہنس پڑے۔ سب سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال دیکھیے کس طرح حقیقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جاہلوں کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرتا ہے اور عالموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، تو ایسا بدترین دشمن ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ کے خوف سے رونے والے، بہت رونے والے۔ ان کا قصہ حضرت تھانوی نے کسی مقام پر لکھا ہے کہ ایک دن ان کی تہجد میں آنکھ نہ کھلی اور وہ سوتے رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی مشغول آدمی تھے، پوری مملکت اسلامیہ کی حکومت ان کے پاس تھی، حکومت کے کاروبار میں مشغول رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ سوتے رہ گئے۔ دوسری رات تہجد کے وقت کسی شخص نے آ کر اٹھایا، بیدار کیا۔ بیدار ہو گئے اور اپنے نور فراست سے سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، ابلیس نے اٹھایا ہے آ کر۔ اٹھ تو گئے، کہنے لگے مجھے ایک بات کا جواب دے، میں تجھے پہچان گیا ہوں، ایک بات کا جواب مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کہ نہیں، مجھے جواب دے کر جا، تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو عبادت کے لیے اور تہجد کے لیے اٹھائے، آج تو نے یہ کیوں کیا؟ پہلے تو اس نے بہت ہی دیت العال کی جواب دینے میں، پھر اس نے کہا
کہ بات اصل میں یہ ہے کہ رات آپ تہجد میں بیدار نہ ہو سکے تو آپ اس کے غم میں اس قدر روئے، اس قدر آپ نے گریہ و زاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس گریہ و زاری پر وہ اجر و ثواب عطا فرمایا جو تہجد پڑھنے پر نہ ملتا۔ میں نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ ان کو زیادہ اجر و ثواب نہ ملنے پائے، اس لیے میں نے اٹھا دیا۔ دیکھیے کس راستے سے آیا، یہ ہیں اس کی تدبیریں، یہ تدبیریں اور اس کے یہ حیلہ اور اس کا یہ مکر فی نفسہ ہی بہت کمزور ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کرے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید اور اس کا مکر بہت کمزور ہے، سامنے نہیں ٹھہرتا پھر، لیکن ایک دفعہ ناکام ہونا نہیں، عمر بھر اگر وہ کسی سے ناکام رہے پھر بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، پھر بھی اپنے ہیلے بہانے اور یہ دھوکے بازیاں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اس کا لقب قرآن کریم نے غرور تجویز کیا ہے، یعنی مسلسل دھوکے دینے والا، ایک دو دفعہ نہیں۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے باز شیطان دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ آخر وقت تک، انسان کی موت تک، خصوصاً مومن کی موت تک وہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تدبیریں اس کی ٹوٹتی ہیں، مومن مقابلہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ وہ تو مایوس ہے صرف اللہ کے نیک بندوں سے جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت میں ہے، ان سے تو مایوس ہے، باقی وہ پوری انسانیت سے مایوس ہے۔ وہ مسلسل اپنے کام میں لگا رہتا ہے، تدبیریں کرتا رہتا ہے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو وہ تدبیر کرے گا۔ میں نے پچھلی مجلس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے حملہ کرنے کی کوئی جہت مقرر نہیں کہ وہ سامنے سے ہی حملہ آور ہوگا، وہ تو چاروں طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ چاروں طرف سے حملہ آور ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے، ہر انداز سے، ہر پہلو سے مسلسل حملے کرتا ہے، مگر حملے ہوتے ہیں اس کے ضعیف۔ اگر ذرا سی ہمت بندے مومن کر لے تو اس کے یہ حملے سب بیکار چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس دشمن کی تدبیروں سے بچنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایسا دشمن ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کے حملوں کو بھی بیان کیا ہے اور ان حملوں سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ بھی بیان کیا۔ اب کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ اس کے حملے جو اصولی طور پر ہوتے ہیں، بنیادی طور پر جو یہ حملے کرتا ہے، ان کو بھی بیان کیا، اور ان حملوں سے بچنے کا اور محفوظ رہنے کا طریقہ یعنی ان کا علاج بھی بیان کیا۔ یہ بات قرآن کریم پڑھنے والوں کے علم میں ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آج تو صرف ایک ذرا سی بات عرض کیے دیتا ہوں، ورنہ اس کے حملوں کی تفصیل قرآن کریم میں کئی مقامات پر آئی۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تو بعد میں انہیں کچھ نہ کچھ عرض کر دوں گا۔
فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، سب بیان کر دیا۔ آپ حضرات تو اہل علم ہیں، سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا طریقہ واردات ہے کیا۔ یعدکم الفقر، تمہیں ڈرائے گا فقر و فاقے سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں ابھارے گا اور ترغیب دے گا بے حیائی کی، اس کی ترغیب دے گا۔ دو طریقے بیان کر دیے، یہ صرف ابھی دو طریقے آئے ہیں، آگے اور بھی آئیں گے۔ پہلا واردات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ آج جس قدر بھی دنیا میں مال حرام کی کثرت ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ آج جو کچھ ملتا ہے لے لو، معلوم نہیں کل کو ملے نہ ملے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم فقیر ہو جائیں، یہ خطرہ آدمی کو لگا رہتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ آج تو دے دیا اللہ نے، کل کیا ہوگا۔ اور حضرات کو تو میں کہتا نہیں، اہل علم سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ذرا انصاف سے جائزہ لے کہ کیا یہ حملہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا، اور کیا مسلسل یہ حملہ نہیں ہوتا۔ ہم اس فقر و فاقے سے ڈرتے ہوئے معلوم نہیں کتنی کوتاہیاں اور غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اس کا حملہ ہے، اور اس ایک حملے سے کتنے گناہ پیدا ہوتے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس قدر گناہ اس کے اندر پیدا ہوتے۔ فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ آج تو یہ کیفیت ہے کہ اگر بے حیائی کے خلاف آپ کہیں پر واعظ بیان کریں تو لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ملا کہاں سے آ گیا۔ اس 14ویں صدی 15ویں صدی کے اندر یہ ملا کہاں سے آ گیا۔ ہزاروں سال والی بات، ہزاروں سال پہلے کی بات لے کر ایسا مذاق اڑاتے ہیں۔ تقریباً 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک مسجد میں مجھے بلایا گیا وعظ کے لیے، میں چلا گیا۔ ایک صاحب نے بہت ہی ہمدرد بن کر مجھ سے فرمایا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے کہ آپ خوب بیان کریں، نماز روزہ عبادت خوب بیان کریں، لیکن بے پردگی اور فحاشی کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، یہاں کے لڑکے، نوجوان لڑکے مذاق اڑائیں گے۔ پہلے تو میں نے یہ کہا کہ بھی میں فرمائشی تقریریں تو کرتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہہ دیتا ہوں۔ باقی مذاق اڑائیں گے تو وہ اپنا نقصان کریں گے، اگر میرے اللہ نے یہی ذہن میں ڈال دیا تو میں تو بیان کروں گا۔ کہنے لگے بس مجھے عرض کرنا تو میں نے عرض کر دیا۔ اس مجلس میں تو نہیں، اس کے بعد پھر مختلف مجالس میں وہاں جانا ہوا، یہ مسئلہ آ گیا۔
اللہ نے ڈال دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں لوگوں نے توبہ کی، بہت سے لوگوں نے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر ذہنوں کے اندر اس نے بسا دیا ہے اور رچا دیا ہے فحاشی کو کہ اس کے خلاف سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. مذاق اڑاتے ہیں. کراچی میں اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے ملک کا حال ہے، اور جو مسلمان ہی نہیں ان کا حال تو اور بدتر اور خراب. پوری دنیا کو اس نے فحشا کے جال میں پھانس دیا. اتنا بھی یاد رکھیے کہ ہم سے زیادہ قرآن کریم پر تحقیق کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں. کروڑوں اور اربوں ڈالر اس پر خرچ کر رہے ہیں. اب سے نہیں، تقریباً 100 سال سے. قرآن کریم اور احادیث میں وہ تمام گناہ اور معاصی کہ جن پر عذاب دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے، ان سب کو وہ جمع کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں میں ان معاصی کو عام کرنے کی تدبیریں اور منصوبے بناتے ہیں، اور وہاں سے روپیہ پیسہ اس پر